بنانے والے دو خدا ساری تاریخ آپ کی ہماری مسلمان کی صدر اول کو چھوڑ کر اسی شرک کی تاریخ ہے عزیزان من۔ دو چار مثالیں خدا نے قرآن کریم میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا۔ لام خنزیر ہے، بہتا ہوا لہو ہے، مردار ہے، اور چوتھی چیز اگر کہہ دوں گا تو آپ سارے کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہم سارے ہی کھاتے ہیں، یہ جو نظر نیاز جس کو کہتے ہیں۔ خدا نے بہرحال سارے قرآن میں انہی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ تو ہو گیا خدا الہ، اور اس کے بعد آپ فقہا کی فہرستیں دیکھیے، یہاں سے وہاں تک یہ حلال وہ حرام، یہ حلال وہ حرام، یہ حلال۔ کس نے اس کا اختیار دیا جی ان کو؟ کس نے یہ حق دیا اس کا؟ آج جب پوچھئے ان سے کہ صاحب اس کے لیے سند کیا کہ صاحب علماء کرام یہ کہتے چلے آئے سلف سے یہی ہمارے ہاں کا مسلک ہے، یعنی وہ سارا گروہ جو کہتا یہ چلا آیا نا خاص خدا کا، وہ اسلاف بن گئے۔ علماء کا اجماع ہے، آپ دیکھیں گے عام طور پہ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اوپر اسلاف کا مسلک یہی ہے۔ یہ ساری فقہ کی کتابیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کس نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ شریعت کے قوانین ایسے بنائیں جن کی ہم نے اجازت نہیں دی؟ یہ دو خدا بنا لینے والے بیک وقت دو ہیں نا، وہ بھی حرام ہیں، وہ جو خدا نے کہی ہیں کتاب میں۔ یہ غور طلب بات ہے۔ کفر یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہ مانے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتا، کفر ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ان میں سے یہ جو چار چیزیں یہ ہیں یہ تو خدا کی، اور یہ جو اس کے بعد لسٹیں بنی ہوئی ہیں، قرآن نے عہدہ کہا تھا کہ کسی شخص کو بھی اس کا حق نہیں، حتیٰ کہ اس نے نبوت بھی لے آیا کہ نبوت بھی کیوں نہ ہو کسی کے پاس، اس کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ عزیزان من، کسی کی پابندی پر کسی کی آزادی پر پابندی عائد کرنا یہ بہت بڑا حق ہے، کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ اور بات ہے کہ خدا کا ایک حکم ہو، اس پر عمل کرانے کے لیے کوئی طریقے وضع کرے، وہ حکومت جو خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آئی ہو، اس کو نافذ کرنے کے کچھ طریقے وضع کرے۔ وہ طریقے وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت ابدی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے قانون کے ساتھ دوسرا قانون نہیں ہے۔ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق خدا کے قانون کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کچھ طور طریقے ہیں۔ دین تو وہی ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے۔ یہ اس لیے دین نہیں، یہ اس لیے الہ نہیں بن رہا ہے کہ یہ ہر وقت تبدیل کی جا سکتی ہے، یہ ان کے طور طریقے کسی وقت میں وہ رائج ہوں گے، دوسرے وقت میں ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ صرف خدا کے قانون کے لیے ہے۔
خدا کے قوانین کے سوا کسی انسان کے قانون کے متعلق ابدیت اس کو دے دینا، لا تبدیل لکلمات اللہ کہہ دینا اس کے متعلق، یہ اس کو خدائی درجہ دے دینا ہے۔ اور یہ محض چیز نظری نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ عقیدہ یہ ہے مثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ یہ روایات کہا جاتا ہے کہ جی ان کی بنا پر یہ ہمارے ہاں فقہا نے یہ فقہ کے مسائل یا شریعت وضع کی، ابدی غیر متبدل۔ خدا کا حکم، یوں ہی دو تین مثالیں جو سامنے آتی ہیں از بر، خدا کا حکم کہ زانی مرد یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو، خدا کا حکم۔ یہ حکم بھی اپنی جگہ، یہ تو ہو گیا نا ایک الہ۔ دوسرا الہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب، شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے۔ الہ حسنین، خدا بھی اپنے ہاں الہ ہے، یہ اپنے ہاں الہ ہے۔ خدا کے الہ ہونے میں تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت نرمی برت لیتے ہیں۔ یہ جو ہیں انسانی الہ جو ہیں، ان کے متعلق تو آپ دیکھتے ہیں کتنی قیامت اس ایک حکم کے اوپر ہی کیا کچھ ہو رہا ہے سارے۔ یعنی یہاں تک کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کا حکم، قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے، کنڈا کڈو وچوں میرے اللہ۔ مثلہ معہ بھی عقیدہ ہے، اس کی خدا قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ جہاں آ کے آپ ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں یہ کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی۔ خدا کا حکم کہ جب کوئی شخص تم مرنے لگو، وصیت کرو، جو کچھ بھی تم چھوڑ چلے ہو اس کی وصیت کرو، جس کے حق میں جی چاہے وصیت کرو۔ خدا الہ ہو گیا۔ دوسرے الہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، سارے مال میں وصیت نہیں ہو سکتی، صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، جس کے حق میں نہیں، جس کے حق میں تم قرآن جو کہتا ہے نہیں، وہ نہیں، وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ حکم بھی موجود ہے، وصیت کرو، اتنے حصے کو منسوخ نہیں کیا۔ فائدہ ہی کیا تھا اس کو منسوخ کرنے کا جو آگے بات ہو گئی۔ وہ کہتا ہے سارے مال میں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، 1/3 میں کرو۔ وہ کہتا ہے جس کے حق میں جی چاہے تم کرو، تم بہتر سمجھ سکتے ہو کہ کسے یہ ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ قانون یہ چل، پوچھا گیا کہ صاحب اس کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، یہ جو اس خدا کے حکم کو یوں پلٹا کے یہ کر دیا ہے آپ نے۔ کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ چلیے صاحب، خدا نے کہا کہ اگر کوئی بچہ یتیم رہ جائے، اس کا باپ مر جائے دادا کی موجودگی میں، یہ یتیم جو ہے اس کی پرورش کرو، اس کا زیادہ حق ہے۔ جو کچھ اس کے باپ کو دادا کی وراثت میں سے ملنا چاہیے تھا، اس کا یہ حقدار ہے، یہ اسے ملنا چاہیے۔
ان کا حکم یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ محروم ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ جو زندہ چاچا ہے سارا وہ لے جائے گا۔ قرآن نے غلامی کو یکسر ختم کر کے رکھ دیا۔ تحریم انسانیت کے خلاف ہے کسی انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانا۔ وہ تو کسی انسان کا حکم نہیں منواتا دوسرے سے، غلامی تو ایک طرف رہی، اور سارا کچھ یہی چلا آتا ہے نا کہ خدا کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنا حکم اپنا قانون کسی دوسرے انسان سے منوائے، چہ جا کے ایک انسان کو وہ دوسرے انسان کا غلام بنا دے، معاذ اللہ۔ اتنا بڑا انقلاب یہ آ کے قرآن نے کیا، یہ اعلان کیا۔ یہ ان کے ہاں فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، 75% نہیں تو آدھی کتابیں غلامی کے احکام سے متعلق ہیں کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیا حقوق ان کے ہوتے ہیں، لونڈیاں کس طرح سے رکھی جاتی ہیں، بے تعداد کے بلا نکاح کے، یہ سارا کچھ۔ بھئی وہ قرآن نے کہا ہوا ہے غلاموں کے متعلق کہ جی ہاں غلام کو چھڑا دینا ثواب ہے، اور پھر پکڑ کے غلام بنا لینا یہ شریعت کی اجازت ہے۔ میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس قسم کی مثالیں دیتا چلا جاؤں۔ قرآن نے کہا کہ نکاح بالغ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو عورت کی رضامندی کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کی بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے اس کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً الہ کون سے ہیں جو چل رہے ہیں؟ وہ کبھی کبھی بیچ میں آ جاتا ہے، کہاں جہاں وہ ٹکرائے نہیں، قال اللہ تعالی فرمان اگر اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو وہاں یہ چیز آ جاتی ہے، ورنہ جہاں ٹکراتا ہے وہاں یہ الہ جو ہے یہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ یا تو امام کرخی ہے ان کے ہاں فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کا قول اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی تعویل ایسے کی جائے جو اس حکم کے مطابق ہو جائے، اور اگر یہ کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کی آیت کو منسوخ مانو۔ اگر ٹکرائے نہیں اس کے ساتھ وہ چلتا ہے تو پھر اس کو لے لیجئے، اس میں تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے نا وہ۔ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھ دے رہا ہو تو کیا گناہ ہو۔ یوں ہے کبھی کبھی جو پوچھ لیا جاتا ہے اس الہ کو بھی۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من ہماری تاریخ کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، جنہیں اسلامی احکام کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ اس قرآن کی روح سے توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ احدا احدا، کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ حکم دینے میں شریک ہو جائے۔ اب یہ شرکت آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہوئی جس کو آپ شریک کہتے ہیں؟ موجودہ دور کی اصطلاح میں سمجھیے، میں نے کہا نا کہ ایک تو نامسلم ہے یہاں بستے ہوئے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے ہاں کہ قرآن کے اصول کو، وہ کفر ہے، ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ایک مملکت میں بسنے والے
اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر لیں، یعنی مملکت کے اندر دوسری مملکت، کچھ احکام اس مملکت کے، کچھ احکام اس مملکت کے، کیا اس کی اجازت دی جا سکے؟ کوئی مملکت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے؟ اب اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ 4/48 4/48 آپ نے غور فرمایا شرک کس کو کہا ہے قرآن نے؟ خدا کا حکم، اس کے ساتھ، اس کے برابر، اس کی مثل، اس کے ساتھ متوازی، پیرلل ایک اور خدا کا حکم، اس کے برابر، یہ ہوا شرک۔ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اسے بغاوت کہیں گے نا آپ۔ مملکت کے اندر مملکت کا ایک قانون ہو، اس کے برعکس دوسرا قانون آپ رائج کریں اس مملکت کے اندر، اسی کو بغاوت کہیں گے نا۔ اس کی روشنی میں پھر قرآن کی اس آیت کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 4/48 عام ترجمہ بھی لیا جائے تو اس کے تو یہ کہتے ہیں نا کہ شرک جو ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا، اس کے سوا اور جرائم بخشے جا سکتے ہیں۔ بخشا جانا کچھ اور مفہوم لیجیے، مملکت کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دوسری مملکت قائم کر لے، اس کے سوا چھوٹے موٹے جرائم اور جو بھی ہوں وہ قابل برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قابل برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے شرک کو دوسری جگہ قرآن نے ظلم عظیم کہا، سب سے بڑا جرم، سنگین ترین جرم۔ واقعی اس سے بڑا تو کوئی جرم اور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک مملکت کے اندر دو اتھارٹیز مانے قانون دینے والی۔ یہ جو شرک میں نے گنایا ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ غیر مسلموں کا تو شرک نہیں ہے، وہ کافر ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے اس ضابطۂ قانون کو، خدا کے احکام کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس سے، وہ نہیں ہے۔ یہ مشرک کون ہیں؟ دو قانون ماننے والے، دو اتھارٹیز ماننے والے۔ یہ ہے نا، غصہ نہ منائیں گے آپ جب اپنے آپ کو بھی میں شامل کر لوں گا، ہم ہی ہیں۔